الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وہی معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک ہے، سارے جہان کو تھامنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت اور اس کے اقتدار اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، نشان منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستان غیر پر آہو فغاں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستان غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ کسی کو کیا خبر کیا کچھ چھپا ہے پردہ شب میں، کسی کو کیا خبر کیا کچھ چھپا ہے پردہ شب میں، نہیں قدرت کے اسرار نہاں کا رازداں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خداوند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت بنا پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی سب سے مشہور اور سب سے عظیم الشان آیت الکرسی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ پچھلے 2 بیانات میں اسی بنیاد پر بیانات ہوئے اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی جا چکی۔ یہ بھی عرض کیا گیا کہ اللہ کے دین کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ کا دین، اس کی قبولیت کا مدار کیا ہے؟ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا کچھ خوش نصیب مال خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں یا صدقہ و خیرات کی شکل میں، یا حج پہ جاتے ہیں، عمرہ اور طواف کرتے ہیں، غرض جتنی نیکیاں بھی تصور میں انسان لا سکتا ہے، ان سب نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اس عقیدے پر ہے جو یہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے۔ اب اس بات کو بار بار دہرانے کی شاید ضرورت نہ ہو کہ خالق کائنات نے یہ زمین و آسمان کس مقصد کے لیے بنائے۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلے جمعے میں غالباً 28ویں پارے کی ایک سورۃ الطلاق، اس کی آخری آیت کا حوالہ دیا تھا، پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ میں نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بھی بنائیں، ان کے اندر آرڈر حکم میرا ہی چلتا ہے۔ کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان جاؤ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا اللہ ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ سارا قرآن آپ پڑھ لیں، اللہ توفیق دے۔ میں اپنا دل نکال کر آپ کو بتا نہیں سکتا جس قدر میری خواہش اور میرے دل و دماغ کے اندر یہ جذبہ موزن ہے کہ ہمارا ہر مسلمان، خصوصاً میرے ساتھ جتنے احباب بھی متعلق ہیں، سب کے دل و دماغ میں اللہ کے قرآن کا نور بھرا ہوا ہو، اور جب ان کی زبان حرکت کرے تو پھر اللہ کا قرآن پیش کریں۔ نہ صرف یہ کہ اپنی رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہو، دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکیں۔ تو یہ بات تو اس مسجد کے اندر اتنی بار کہی جا چکی
کہ شاید میں گن نہ سکوں۔ اس مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں، اور اسپیکر کے ذریعے سے آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے انشاءاللہ وہ بھی گواہی دے گی کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، دین کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کی توحید اور صحت عقیدے پر ہے، اور گناہوں کی فہرست اگر بنائی جائے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ زنا اور بدکاری بڑا گناہ ہے لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ لوٹ مار، ڈاکے اور اس قسم کی تمام زیادتیاں گناہ ہیں لیکن شرک ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ گناہوں کی اگر آپ فہرست بنائیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر سب سے بڑا گناہ، ساری فہرست بنائیں تو اس میں آپ کے سب سے اوپر اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہاں چلتے ہوئے مجھے ذہن میں آ گئی بات بتا دوں کہ امت کے اکابر علماء نے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، گناہوں کی فہرستیں بنا کر مستقل کتابیں چھاپ دی ہیں، اور کتابیں ملتی ہیں اب بھی کتاب الکبائر کے نام سے، کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر خدا نے عذاب کی پکڑ کی وعید سنائی ہے۔ صغیرہ گناہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ گناہ سرزد ہو گیا، دوسرے مرحلے میں کوئی نیکی کی گئی تو پچھلا گناہ صغیرہ جو ہے معاف ہو گیا۔ کبیرہ گناہ کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتا جب تک اللہ کے ہاں توبہ نہ کی جائے یا اس گناہ کو عملاً چھوڑ نہ دیا جائے۔ صغیرہ اور کبیرہ کا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ تو علماء امت نے کتابیں مستقل لکھ دی ہیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہر مسلمان کی رہنمائی کے لیے، کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ تو علامہ ذہبی ایک گزرے ہیں 7ویں 8ویں صدی کے اندر، انہوں نے بھی کتاب لکھی، اس کے علاوہ اور بہت سارے بزرگ، خدا سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ کتابیں اس دور کے اندر ان کے ترجمے بھی کیے جا چکے ہیں۔ ہم چونکہ طالب علم لوگ ہیں، کتابوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس واسطے ترجمے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، اصل کتاب سے ہی استفادہ کر لیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، جتنے بھی انسان تصور میں لا سکتا ہے، ان سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی میں جا کر گر گیا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقین جانو کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ واضح طور پر اللہ نے اپنے اعلان میں فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ کسی زانی کے بارے میں یہ اعلان نہیں گیا کہ جس نے زنا کر دیا ایک دفعہ اور اسے توبہ نہیں کی تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں جس پر خدا کی پکڑ آئے گی، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں، خدا کی پکڑ جس پر آئے گی یا جس پر جہنم کی سزا اور وعید ہے، اول تو اللہ اپنی رحمت سے یا کسی دوسرے سبب سے معاف کر دیں گے، نہیں تو جہنم میں پھینکنے کے بعد
اس گناہ کے میل کو چیر صاف کرنے کے بعد بالآخر اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے. یہ مسئلہ ہے. لیکن مشرک ایک ایسا ملعون ہے کہ اس کے لیے جنت سے نکلنے جہنم سے نکلنے اور جنت میں جانے کا کوئی قانون ہی کوئی نہیں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی زیادتی کرتا ہے، مارتا ہے، سارے گھرانے کو مار دیتا ہے، اس کی مال لوٹ لیتا ہے، یہ ظلم ہے. لیکن اس کو قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے ظلم عظیم نہیں فرمایا، ظلم عظیم شرک کو فرمایا. اب اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کیوں آئے تھے. اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں اور توحید کے راستے پر ڈالیں. ہر نبی نے یہی کام کیا ہے. نبی بیکار لوگ نہیں تھے. یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو آدمی بہت اہم ہوتا ہے اس سے کام بھی بڑا اہم لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اپنے دور کو دیکھیں آپ. اداروں کے اندر ملازم ہوتے ہیں، چھوٹے درجے کا ملازم ہے، اس سے بڑے درجے کا ملازم ہے، اس سے بڑے درجے کا ملازم ہے، اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. لیکن کچھ ملازم افیسر طبقہ ہوتا ہے اور پھر بڑی بڑی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی سیٹیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان سے بڑے کام لیے جاتے ہیں. کوئی 18ویں گریڈ کا ہے، کوئی 19ویں گریڈ کا ہے، کوئی 20ویں گریڈ کا ہے، کوئی 21ویں کا 22ویں گریڈ کا افسر ہے. آپ حضرات میں سے جو افسر صاحبان تشریف فرما ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں شاید اتنا نہ سمجھا سکوں. لیکن یہ ہے کہ جس درجے میں ان کا درجہ اونچا رکھا گیا ہے یا ان کی تنخواہیں اور مراتب مفادات ان کو اونچے دیے گئے ہیں، اسی درجے میں ان سے اونچا کام لیا جاتا ہے. عام مزدور اور ملازم اور سیکرٹری لیول کا، چیف سیکرٹری لیول کا آدمی برابر نہیں ہوتے ہیں، دونوں انسان. ایک عام مزدور کو وہ مراحت نہیں ملتی جو چیف سیکرٹری کو ملتی ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے. یہ بھی انسان، وہ بھی انسان ہے. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معمولی لوگ نہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. ان کی عظمت، ان کے رتبے، ان کے مقامات کو میں اور آپ نہیں جان سکتے، بس صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں. ان کو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے جو رتبہ اور مقام ان کو دیا اس لیے دیا کہ ان سے کام بھی بڑھا لیا. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے انبیاء سے کام بڑھا لیا ہے، اور بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ اور شرک کی تردید کا مسئلہ. آج بھی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا پیر اور مولوی عرف عام میں بڑا وہی ہے جو اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور شرک کی تردید کی بات کرتا ہے. نہیں تو وہ فراڈیا ہے، دغا باز ہے، دھوکہ باز ہے، جو خدا کی توحید کا مسئلہ نہیں بیان کرتا، شرک کی تردید کا مسئلہ نہیں بیان کرتا امت کے سامنے، وہ بہت بڑا فراڈیا ہے، دھوکہ باز ہے. اس نے ایک روپ بنا رکھا ہے لوگوں کے سامنے. لوگ اس کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، ان کو نذرانے شکر اللہ جانے کیا کچھ پیش کرتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے لوگ نہیں تھے. انبیاء نے ماریں کھائی ہیں علیہم السلام. انبیاء کو شہید کیا گیا، آروں سے چیرا گیا. ان کی قربانیوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی تفصیلات ہمارے سامنے. امت کا کوئی شخص بھی، انسانیت میں سے، آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص بھی نبیوں کے برابر نہیں. ابوبکر صدیق جیسے ہزاروں انسان بھی ہوں، کسی پیغمبر کے برابر نہیں.
بکر صدیق کا میں نے اس لیے نام لیا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان وہی ہے. اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. لیکن نبی کے اتنا بڑے اونچے مقام کا انسان ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسے ہزاروں بھی ہوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو دیگراں چہرے صد دوسرا کون. لیکن نبی اتنے بڑے کیوں ہیں؟ ان کا کام بڑا ہے. یہ زبان پر لائیں بھی اور دل و دماغ میں بٹھائیں بھی. جو تو معمر بزرگ ہیں، جو باقاعدہ یہاں کے نمازی ہیں الحمدللہ، وہ تو اس بات کو سمجھ گئے ہیں. لیکن نئے آنے والے دوست یا نوجوان بچے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، خدا کرے کہ وہ اس پر قائم رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آ کر جمعہ یہاں پڑھیں، میں یہی کہتا ہوں کہ ایسی جگہ جائیں جہاں خدا کا دین صحیح شکل بیان ہوتا ہے. دین وہ جو انبیاء کرام نے بیان فرمایا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جو صحابہ نے نقل کیا. پھر آج وہی شخص دین صحیح بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کے اندر وہ مسئلہ بیان ہوا تو سمجھو کہ صحیح بیان کرتا ہے، ورنہ وہ فراڈیا ہے. میں لگی لپٹی بات نہیں کرتا. اللہ سے دعا مانگا کریں تنہائیوں میں، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا کر دے کہ ہم اس جگہ جا کر دین کی بات سنیں، اس جگہ جا کر نماز پڑھیں جہاں صحیح دین کی بات ہوتی ہے. اور خدا سے بڑھ کر میرا اور آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. اللہ سے خیر مانگیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے خیر مانگے تو اللہ خیر نہ دے، شر دے. دل اندر سے صاف کریں، اپنے ساتھ اپنے رب کے ساتھ معاملہ صاف کریں. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، تو جانتا ہے سب کچھ، کہاں سچ ہے اور کہاں سچ نہیں. جہاں سچ ہے وہاں پہنچا دے، ان کے ساتھ ہمیں ملا دے، جوڑ دے. تو پھر خدا بند خصوص بڑے کریم ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث میں پہلے سنا بھی چکا ہوں. ان ربکم حی کریم، تمہارا رب تمہارا پالنے والا. رب کسے کہتے ہیں؟ کہاں سے تربیت شروع ہوئی تھی اس کی؟ یہ رب کا لفظ جو ہے نا قرآن حکیم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے. ہماری تربیت کب شروع ہوئی؟ باپ ایک لقمہ کھاتا ہے، لقمہ روٹی کا، وہ کہاں سے تیار ہوتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ وہ غلہ جو ہے زمین کے کس کس خطے کے اندر اس کی پرورش ہوتی رہی. وہ سبزیاں جو ہیں کہاں کہاں پلتی رہیں، بڑھتی رہیں، جو کاٹ کر لایا گیا، پھر اس کو انڈیا میں پکایا گیا. یہ ساری چیزوں پر، اپنے غذائی اجناس پر اگر غور کریں تو ان ایک لقمہ تیار ہونے میں ہزاروں مخلوق کی محنت ہے. اس میں انسان بھی ہیں اور غیر انسان بھی. ان کی محنتوں کے بعد ایک لقمہ تیار ہوا اور وہ باپ کے پیٹ میں گیا، اور وہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کی مشینری پر ڈال کر ایک پانی کا قطرہ پیدا کیا جس کو نطفہ کہتے ہیں. وہ رحم مادر میں پہنچا، اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی مشینری پر ڈال کر اس کی تربیت وہاں کی. کچھ عرصہ تو وہی پانی کی شکل میں، پھر خون کی شکل میں، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، مرحلہ با مرحلہ. میں نہیں بتا سکتا، نہ میں آپ بتا سکتے ہیں، وہ جانتا ہے جس نے سب کچھ کیا ہے. جس ماں کے رحم میں قطرہ پہنچا اس کو کچھ پتہ نہیں، جس باپ کا وہ نطفہ اس کو کچھ پتہ نہیں، جس خاندان کا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں. پھر وہ اپنے قانون قدرت کے ساتھ سارے تصرفات کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے انسانی شکل بنتی ہے، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. یہ سارے تصرفات ہیں مختلف اوقات کے، اور جب روح پڑ جاتی ہے زندہ انسان بن جاتا ہے وہ بچہ، لیکن بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اس کو بھی کسی غذا کی ضرورت ہے. جس نے بنایا ہے اس کو اس کی غذا کا انتظام اندر ہی کرتا ہے.
اس مسئلے کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے نظام کے ساتھ ایک دلچسپی ہے، مسئلہ توحید ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں اپنے بھائیوں تک پہنچا دوں تاکہ وہ ان کے ذہن کے اندر ہمیشہ رہے کہ ہمارا رب کون ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو قرآن کریم کے اندر دیکھ، الحمدللہ رب العالمین. یوں نہیں فرمایا الحمدللہ خالق السماوات والارض، خالق السماوات والارض وہی ہے، لیکن رب کی صفت بیان کر کے انسان کو شروع سے متوجہ کر دیا. اور پھر آخری صورت قل اعوذ برب الناس، رب والی صفت کو قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ دہرایا گیا ہے. اللہ کے ربوبیت کے نظام پر غور کیجیے. تو حدیث میں سنا رہا تھا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب ذہن ادھر متوجہ کر دیا، تمہارے مطالبے کے بغیر یہ سارے کام کرتا رہا، وہ ہے رب. کوئی ذہن میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے. اگر وہ چاہتا تو پانی کے اس قطرے کو ضائع کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی قدرت کی مشینی پر ڈال کے اس کی حفاظت فرمائی. وہ ہے رب. تو حضور فرماتے ہیں ربکم حی کریم، تمہارا رب تمہارا پالنہار حی بڑا حیا والا ہے، کریم بڑا کرم والا ہے. یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیں اس پاک پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت طریقے سے سمجھایا. اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. اذا رفع یدیہ، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مانگتا ہے کچھ، ان یردہما صفرا، پھر اللہ پاک اس ہاتھ کو خالی لوٹائے. اس پر اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، مانگنے کی ذات ہے ہی میری میں، وہ کہاں جائے گا، کدھر سے لے گا؟ اللہ ہی سے ملتا ہے سب کچھ. جس نے مانگا اللہ ہی سے مانگا اور اللہ ہی سے ملا. تو اللہ سے مانگا کریں یا اللہ قرآن کا نور ہمارے دل دماغ میں منور فرما دے، ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، ہماری نسلوں کے اندر ہدایت کا نور چلا دے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے متعلقین میں یا اللہ شرک کے جراثیم کہیں نہ ہوں، توحید کے انوارات ہوں. میری ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یاد رکھیں ساری زندگی الحمدللہ العظیم قرآن میرے ہاتھ میں، کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں عالم ہوں، مولوی ہوں. طالب علم ہوں، طالب علم تھا اور اب بھی ہوں. یہ تجسس ضرور رہتا ہے کہ ہر وقت کتاب کے ساتھ مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں. میں اپنے گھر میں بھی کہتا ہوں مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں. رزق خدا دے دیتا ہے، پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، چلو اسے پلتے ہیں، تن کو ڈھانپنے کے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں. مجھے دلچسپی ہے تو قرآن کے ساتھ اور قرآنی علوم کے ساتھ ہے. کب تک خدا زندہ رکھتا ہے یہ اسے کو پتا ہے. دعا یہی ہے یا اللہ مجھے دین کا کام لے لے. صحت اور زندگی صرف ایک مقصد کے لیے تک، یا اللہ مجھ سے میری زبان سے میرے قلم سے کوئی دین کا کام لے لے، بس. اس لیے آپ حضرات کے سامنے کھری کھری باتیں بیان کرتا ہوں، میٹھی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا مزاج ہے اس دور کے اندر لوگ میٹھی بیان کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے بات یاد آئی، کسی بیان میں فرماتے تھے یہ مسئلہ کڑوا بھی بہت ہے اور میٹھا بھی بہت ہے. کڑوا اس قدر ہے کہ جب سمجھ میں نہ آئے تو گھر سے نکلتا ہے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے. مراد فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں ایک رسول اللہ کا شاگرد مل گیا. کون؟ ایک صحابی. کدھر جا رہے ہو؟ کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہماری جمعیت، ہماری جو یونٹی ہے، برادریوں کے اندر جھگڑے پڑ گئے ہیں، تو میرے ذمہ لگایا ہے
تمام قبائل نے مل کر کہ یہ کام عمر کریں گے، تلوار لٹکی ہوئی جا رہے، اس صحابی نے خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہو فرمایا کہ بھائی خیر میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ جس شخص کو قتل کرنے تم جا رہے ہو نا، اس کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل گئی ہے۔ اب جلالی طبیعت کا انسان کیا کہتے ہو؟ کہتا یہ ہوں کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو، تمہارے بہنوں ہی مسلمان ہو گئے۔ تو ادھر جانے سے غصے میں بھرے ہوئے گھر کے دروازہ بند تھا، کان لگا کر سنا تو اندر قرآن کریم پڑھا رہے تھے ایک صحابی حضرت خباب بن ارث، ان کی ہمشیرہ کو اور ان کے بہنوئی کو رضی اللہ عنہم۔ زور سے دھکا دیا دروازے کو، دروازہ کھلا، پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، مار مار کر لہو لہان کر دیا ان کو، اور پھر بہنوئی کو مارا۔ تو فاطمہ بھی عمر کی بہن تھی، سبحان اللہ، وہی خون تھا، وہی جلالی خون۔ تو کہنے لگی عمر جو مرضی کر لو، جان دے سکتی ہوں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ خود حیران ہوتے، کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ کیا نشہ پی رکھا ہے انہوں نے، اتنی تشدد کے باوجود باز نہیں آ رہے۔ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تم کفر میں سخت ہو تو میں ایمان میں پختہ ہوں۔ بس یہی وہ لمحے تھے خدا کی طرف سے قبولیت کے تھے۔ کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ قرآن تھا۔ بہن بھی تھی، بہن تھی نا، خدا کی دین کی سمجھ جب آتی ہے تو پھر وہ جان دے سکتے ہیں، ایمان پر حرف نہیں آنے دیتے۔ کہنے لگے تو مشرک ہے، اور مشرک خدا کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں کو ان سے غسل کرایا۔ وہی لمحات تھے قبولیت کے۔ اللہ اکبر، غسل کرانے کے بعد پھر قرآن کریم کھول کر دیکھا۔ اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ کیا پڑھا انہوں نے اس وقت پھر کہنے لگے میں نے محمد کے پاس جانا ہے۔ پہلے قتل کرنے جا رہے تھے، اب اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن تلوار یوں ہی لٹکی ہوئی ہے۔ دار ارقم ایک جگہ تھی، ایک صحابی، ان کے گھر میں چند مسلمان جو ایمان لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی راستے پر جب گئے تو دروازے سے کسی نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، خدا خیر کرے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ یاد رکھیں دنیا میں پیغمبر سے بڑا دلیر اور بہادر انسان ہوتا ہی نہیں ہے، نبی سے بڑا جرأت والا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ شخص جس پر نبی کی نظر آ گئی اور نبی نے اس کے ایمان کی مجائی کر کے صاف ستھرا کر دیا، تو انہی دنوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ چچا تو حضرت عباس بھی ہیں۔ میں یہ اس طرف آپ کا ذہن منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء ہیں حضرت حمزہ، شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ان کے لیے نکلا۔ دوسری بات، حضرت حمزہ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں۔ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ تو شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں۔ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کرے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں
اور سید الشہداء بھی سیدنا حمزہ ہیں۔ سب صحابہ ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، سب کچھ ہیں، ہمارا سارا خاندان، ہماری مائیں، ہمارے باپ، سارے خاندان ان کی جوتیوں پر قربان۔ لیکن جس صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے جو کچھ لفظ ان کے اعزازات قلبہ، وہ اسی کے لیے ہوں گے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں اور نہ آپ کو کوئی حق ہے کہ حضور فرمائیں یہ فلانا سید الشہداء اور ہم کہنا نہیں سید الشہداء تو فلاں ہے۔ اللہ کا نبی فرمایا فلانا شہر خدا ہے، میں کہوں نہیں فلانا شہر خدا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حدیث کی ایک کتاب ہے مستدرک حاکم، بڑی کتاب ہے، انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کی طرز پر روایات اکٹھی کی ہیں، یعنی امام بخاری سے جو روایتیں رہ گئی تھیں، مسلم سے جو روایتیں رہ گئی تھیں، پھر انہوں نے اس کتاب میں جمع کی، اس کا نام مستدرک۔ جس کا دل چاہے میرے پاس دیکھ لیا کر۔ امام حاکم نے باقاعدہ یہ روایت اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، وہ خدا کا شعر ہے اور خدا کے رسول کا بھی شعر ہے۔ کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کے چچا تھے۔ اس واسطے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عام طبقہ مسلمانوں کا سنی سنائی باتیں، تحقیق تو ہے نہیں، اور ہر ایسے شخص کے پاس جا کر کچھ سیکھ لیتے ہیں جس کو خود پتہ نہیں ہوتا، اس نے کتاب کی جلد بھی نہیں دیکھی ہوتی، سنی سنائی باتیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، لیکن ان کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ شیر خدا ہیں۔ حضور نے ان کے لیے نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں شیر خدا کا لفظ اسد اللہ نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کے علاوہ کسی اور کو سید الشہداء نہیں فرمایا۔ ایک چیز طرف آپ کا ذہن منتقل کرتا ہوں، فاروق اعظم شہید ہیں کہ نہیں؟ کہاں شہید ہوئے؟ مصلی رسول پر، مسجد نبی کے اندر، لیکن میرے نبی نے ان کو سید الشہداء نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان شہید ہیں کہ نہیں؟ کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ان کو، لیکن میرے رسول نے ان کو نہیں فرمایا کہ سید الشہداء۔ سیدنا علی بھی شہید ہیں، لیکن حضور نے ان کے لیے سید الشہداء نہیں فرمایا۔ جس کے لیے فرمایا وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیری بھی تھے، بڑے بہادر بھی تھے، ان کی دلیری اور بہادری کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسد اللہ، خدا کا شعر ہے، یہ شعر خدا ہے۔ تو اس شعر خدا وہ اس وقت موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو ایک صحابی نے کچھ اب اضطراب کا مظاہرہ کیا، خدا خیر کرے، عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی پاس ہے۔ سیدنا حمزہ کھڑے ہو گئے، کون؟ شعر خدا۔ کہنے لگے کیوں گھبراتے ہو، آنے دیں ان کو۔ حفیظ جلندری نے جو کتاب لکھی ہے شاعری والی شاہنامہ، اس کے اندر یہ کچھ اشعار لکھے ہیں، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا، جھٹکا دیا، عمر
کس لیے آئے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن اب یہاں پہنچ کر خود قتل ہو چکا ہوں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا۔ تو بعض صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا کہ ایسا دلیر اور بہادر انسان ایمان لا چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر ایک پختگی آ گئی، تو انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا تو پورے مکہ کی وادی کے اندر آواز گونج گئی۔ نماز کا وقت آیا تو نماز کی تیاری ہونے لگی۔ فاروق اعظم فرمان لگے اب نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تھوڑے ہیں یہیں پڑھیں گے، وہاں تو ابو جہل کا قبضہ ہے بیت اللہ پر۔ تو فرمان لگے میرے ایمان لانے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ اللہ کی بات اب اللہ کے گھر میں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز ہیں۔ اور پھر آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے فاروق اعظم کی شہادت کو؟ کم سے کم 1500 سال تک گزر گئے۔ ایمانداری سے بتائیں، جب میں ذکر کر رہا ہوں فاروق اعظم کا، آپ کے دل کے اندر خوشی اور مسرت کی اور ان کے لیے عقیدت اور محبت کی لہر نہیں دوڑ رہی؟ یہی ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کی محبت جس درجے میں ہوگی اس درجے میں آپ کا نبی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے کہ نبی کی سچی محبت، نبی کے پیاروں کی سچی محبت 24 گھنٹے ہمہ وقت ہمارے دل دماغ میں موجود رہے، کبھی ہمارا دل ان کی محبت سے خالی نہ ہو۔ بات ہو رہی تھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، اور اللہ کی کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سب سے غالب حصہ جو ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ نماز کے مسائل ہیں، لیکن نماز کے فرائض و واجبات قرآن میں نہیں ہیں۔ اب یہ آپ نے ظہر کی نماز جمعے کی پڑھنی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے فرائض کیا ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر نہیں۔ ساری نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ حج کا ذکر ہے، حج کی تفصیلات نہیں ہیں۔ تفصیلات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں، احادیث مبارکہ میں ہیں۔ کچھ چیزیں فقہاء کرام نے اس میں مزید وضاحت کر کے بتا دی امت تک۔ اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو قرآن کریم نے اصول بیان کیے ہیں، فروعات نہیں۔ تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہیں یا فقہ کی کتابوں کے اندر۔ قرآن اصولی کتاب ہے، اور قرآن سب سے زیادہ توجہ جس چیز طرف دلاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ میں نے ہر زاویے سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خدا آپ کو ہمہ وقت اس کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن اس پہ غور کیا کریں، ان پر غور کیا کریں۔ ہمارے ہاں درس شروع ہو چکا ہے الحمدللہ العظیم، کہ اللہ کی مہربانی سے کئی سال وقفہ رہا، اب درس شروع ہو چکا اور بڑی رغبت کے ساتھ احباب بیٹھتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن ہوتے ہیں، پیر، منگل اور بدھ۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اور بہت زیادہ مشکلات اگر نہ ہو تو درس میں بیٹھیں، پھر خود کچھ عرصے کے بعد بتائیں گے کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو جڑ گیا نا جی، وہ کہیں سے کہیں کچھ تھا تو کچھ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو قرآن سے سچی وابستگی نصیب فرمائیں، آپ کے گھروں کو قرآن کریم کے نور سے آباد فرما دیں، اس کی تعلیمات سے آباد فرما دیں، آپ کی نسلوں کے اندر ہدایت چلا دیں،
کل خدا کے سامنے جائیں تو خوش ہو کر جائیں کہ میں نے جو محنت کی تھی میری اولاد بھی اسی لائن پر ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اچانک اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں تو پھر مجھے کہنے کی نوبت آتی ہے۔ جس کو اللہ کریم نے بہت سارے بچے دیے، تو ایک بچے کو کم از کم اپنی قبر کے لیے، قبر کی راحت کے لیے، ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر وہاں عزت آبرو کے ساتھ اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں بھی اس کو کھلائے گا پلائے گا۔ مت سمجھیں کہ وہ انگریزی کا بہت بڑا مسٹر بن گیا تو بڑا افسر بن گیا تو اس کو رزق وافر مقدار ملے گا، اور دین اس نے سیکھا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسی بات نہیں۔ جو شخص ایسا سوچتا ہے اس خدا کی ربوبیت کا منکر ہے۔ وہ خدا دین جس کو سمجھ دے دیتا ہے نا جی، پھر اس کو ایسے انداز سے کھلاتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کہتا، خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے خدا کے دین کے لیے انسان وفاق کرے اور خدا تعالیٰ اس کو بھوکوں سے مار دے؟ جو خدا کتوں کو کھلاتا ہے، جنگل کے جانوروں کو کھلاتا ہے، خدا کے دین کے ساتھ وابستہ انسانوں کو بھوکا مارے گا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ سمندر کی مچھلیاں، ان گنت مخلوق جو شمار میں نہیں آ سکتی، کون سی ان کی دکانیں ہیں، کون کے ان سے پلازے ہیں، کون سی فیکٹریاں اور کون سی نوکریاں ہیں ان کی، کہاں سے کھا رہے ہیں وہ؟ اگر اس چیز پر انسان کا ذہن ہو تو پھر کم سے کم اپنی اولاد کو، میں نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیں ضرور، افسر بھی بن جائیں، خدا کرے نیک افسر بنیں، خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں، لیکن دین سے لا تعلق نہ ہو۔ اس سے آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی سکھ والی بھی ہوگی، آپ محسوس کریں یا نہ کریں عزت والی بھی ہوگی، سکھ والی بھی ہوگی اور عزت والی بھی ہوگی۔ اور موت کی جب ہچکی لگے گی نا، اس سے بڑی راحت کے ساتھ خدا کا فرشتے روح نکالیں گے۔ ایک مومن کی موت اور ایک منافق کی موت تھوڑا سا نقشہ بیان کر دوں۔ مومن کی موت اتنی راحت سے ہوتی ہے جیسا مشکیزے میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس کا اگر مشکی اس کا ڈوری کھول دیتا ہے تو سارا پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی۔ اور منافق کی یا کافر کی موت اتنی سختی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس طرح کسی زندہ جانور، بکرا یا بکری یا مرغا یا کوئی چیز، اس کی کھال زندگی میں ادھیڑی جائے، ابھی اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کو روح نہیں نکلی، اس کی کھال ادھیڑی جائے تو کچھ اندازہ کر لیں کہ اس کھال ادھڑتے وقت اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کچھ ایسی ہی تکلیف مثال دے کر بیان کیا بزرگوں نے، ایسی ہی تکلیف منافق کو یا کافر کو ہوتی ہے روح نکلتے وقت۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے دوستو، اپنی اولادوں کو اپنی قبر کی راحت کے لیے اور اپنے حشر کی راحت کے لیے بھی کم از کم مخصوص کر دیں۔ سب کو نہیں کر سکتے، ایک کو کر لیں۔ انشاءاللہ میری اس بات کا تصدیق اس موقع پر ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا بند قدوس میرے اس کہنے کو قبول فرما لے اور آپ حضرات کا سننے قبول فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔